लम्ब से जनूं। राइटर है जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 19 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नावल आप सबको पसंद होगा, आ रहा होगा। अगर नावल आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी सी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो नावल स्टार्ट करते हैं। मिरहा बेटा, अब हम लोग चलते हैं। मिरहा की अम्मी जान मिरहा के पास बैठी इसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, अम्मी जान मैं भी आपके साथ चलूंगी। मिरहा तकिए से सर को उठाकर अपनी अम्मी जान की गोद में रखते हुए बच्चों की तरह जिद्दी अंदाज में बोली, नहीं मिरहा बेटा, आप फिलहाल अपने घर पर रुके, यहाँ पर सब लोग हैं आपका ख्याल रखने के लिए। रोमान शाह अपनी माँ का जवाब सुने बिना ही मिरहा से मुखातिब होकर बोला, मेरे ख्याल से रोमान, हमें मिरहा को साथ लेकर चलना चाहिए, वहां पर जाने से इसकी तबीयत और बेहतर हो जाएगी। रोमान शाह की अम्मी को रोमान का यूं मिरहा को रुकने का बोलना अच्छा नहीं लगा। अम्मी जान, मेरे ख्याल से मिरहा को फिलहाल अपने घर रुकना चाहिए। अगर हम इसको साथ लेकर जाएंगे तो उस तरह शामिर को उसकी फिक्र लगी रहेगी, और शामिर अपने काम में इस वक्त काफ़ी मसरूफ है, वो बार बार हमारी तरफ आ जा नहीं सकेगा। कोई परेशानी की बात नहीं, मिरहा ठीक है। शामिर जब भी टाइम लगेगा तो वो मिरहा को लेकर हमारी तरफ चक्कर लगा लेंगे। रोमान शाह शामिर की नज़रों में मिरहा के लिए फिक्रमंदी देखकर अंदर ही अंदर बहुत मुतमईन और खुश था, और वो इस रिश्ते को और मजबूत होता देखना चाहता था ताकि इसकी बहन अपने घर में खुश रहे। शामिर बेशक मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था, मगर रोमान शाह की जांचती हुई नजरें ये समझ चुकी थी कि शामिर कहीं न कहीं मिरहा को भेजने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए रोमान शाह ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मिरहा को रुकने का कहा। मगर भाई मैं जाना चाहती हूँ। मिरहा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अपने भाई से कहा, मिरहा बेटा, जब भाई बोल रहा है कि आपको रुकना चाहिए तो मेरे ख्याल से जिद नहीं करो। रोमान शाह की माँ अपने अक्लमंद बेटे के फैसले को समझते हुए मिरहा को समझा रही थी। हाँ भाई, अभी 2-4 दिन मेरी बेटी हमारे पास रहेगी और मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से खिला पिलाकर सेहतमंद बनाऊंगी। इतने सारे मेहमानों के हुजूम की वजह से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मिरहा की सास मुस्कुराते हुए बैठ की दूसरी तरफ इसके पास आकर बैठ गई, अपना हाथ इसके कांधे पर रखकर उसे अपने सीने से लगाकर बड़ी शफकत से बोल रही थी, चले अम्मी जान, हम लोग चलते हैं। मिरहा को आराम करने दे। रोमान शाह ने टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, रोमान बेटा, आप लोग खाना खा कर जाइए। रोमान की सास बेड से खड़ी होते हुए बोली, नहीं आंटी, जज़ाकल्लाह, हम लोग घर के लिए निकलेंगे, खाने का फिर कभी खाएंगे, अभी रात काफ़ी हो चुकी है। पता नहीं बेटा वो दिन कब आएगा, शादी के बाद तो आप कभी हमारे घर रुकने के लिए आए ही नहीं। रोमान शाह के साथ शिकवा गुनाह निगाहों से देखते हुए बोली, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मीरब को लेकर आऊंगा और आपकी इस शिकायत को मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। रोमान शाह तसल्ली देते हुए मुस्कुराए, तो बेटा क्या आप मीरब को भी वापस अपने साथ लेकर जा रहे हैं? कम से कम उसे तो छोड़ जाए, जब से रुखसत होकर गई है कभी रुकने के लिए आई ही नहीं। मैं बहुत उदास हो गई अपनी बेटी से, कहते मीरब की माँ की आंखें नम हो गई। आंटी प्लीज रोई नहीं, आप अपनी बेटी को आज अपने पास रोक लें। शाह, मीरब की माँ की आंखों में आंसू देखकर रोमान शाह का दिल पिघल गया। हालांकि ये फैसला इसके लिए कितना मुश्किल था ये बात तो उसका दिल ही जानता था। मीरब को वहीं छोड़कर रोमान शाह अपनी माँ को लेकर घर की तरफ निकल आया। रोमान, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही शख्स है? रोमान शाह ने सीसीटीवी कैमरा देखकर जिस शख्स की निशानदेही की थी, इस शख्स को देखकर इसी पे शामिर को झटका लगा। इस घटिया शख्स को पहचानने में कोई भूल नहीं कर सकता। रोमान शाह ने गुस्से भरी नजरों से सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए कहा, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? शामिर के हैरान चेहरे को देखते हुए रोमान शाह ने सवाल किया, हाँ, मैं इस शख्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मुझसे जूनियर था, मैंने इसके साथ बहुत काम किया है, मगर इस वक्त इसका ट्रांसफर लाहौर में है, और ये घटिया इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ये घटिया इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। अब इसका क्या करना है? तो मुझे ये बताओ, अगर तुम इसको जानते हो तो इस तक पहुंचना तुम्हारे लिए और भी आसान हो गया। रोमान, अब तुम बेफिक्र रहो, अब वो तुम्हारा नहीं मेरा मुजरिम है। मिरहा की हर आंसू इसका अजाला करना पड़ेगा। फिलहाल मिरहा को मैं इस माहौल से कुछ दिन के लिए दूर लेकर जाना चाहता हूँ, वापस आकर इसके गुनाहों का हिसाब करूंगा। मेरे ख्याल से अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी। वो दोनों आपस में बातें करते हुए शाहमीर के ऑफिस रूम से बाहर आ गए। अब तुम घर जाओ, मेरा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और मैं भी घर चलता हूँ। अम्मी जान मुझसे मिले बिना सोएंगी नहीं, पहले ही मेरे इस तरह घर से आने की वजह से परेशान थी। बहुत सवाल कर रही थी अम्मी जान कि मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ, मगर मैं इस वक्त इनको कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। रोमान, तुमने ना बताकर बहुत अच्छा किया। बेहतर कि हम घर वालों को इस मामले से दूर ही रखें। बेहतर होगा कि तुम मीरब से भी ये मामला डिस्कस मत करना। ओके, फिर मिलते हैं, और मिरहा और तुम निकलने से पहले मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। हाथ मिलाते हुए दोनों अपनी गाड़ियों में बैठकर अपनी अपने घर चल दिए। डॉक्टर हुमा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताएं मैं कब अपने घर वालों को
آپ کی طرف بھیجوں؟ ڈاکٹر شاہزیب نے ایک دم سے ڈاکٹر ہما کو فون کر کے بولا۔ تو ڈاکٹر ہما تو چند سیکنڈ کے لیے سکتے میں آ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ ہیلو ڈاکٹر ہما، آپ میری بات سن رہی ہیں؟ ڈاکٹر شاہزیب فون پر کوئی آواز نہ پا کر بولا۔ جی جی، میں آپ کی آواز سن رہی ہوں، بس آپ نے جو بولا وہ میرے لیے خوشی سے کہیں زیادہ تھا، تو اس لیے میری خوشی سے آواز نہیں نکلی۔ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجیے کہ میں کب اپنے گھر والوں کو آپ کی طرف بھیجوں؟ جی میں آپ کو رات تک بتا دوں۔ ڈاکٹر ہما کی تو خوشی سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ سننا چاہتی تھی ڈاکٹر شاہزیب وہی بول رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب اللہ حافظ کہہ کے فون بند کر چکا تھا۔ شاہزیب کا دل رات سے بہت بری طرح سے دکھی تھا۔ جب سے شاہ میر نے اسے کڑے لفظوں میں اپنی بیوی سے دور رہنے کو کہا، کل شاہ میر کے الفاظوں نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کل دل سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا اور ڈاکٹر ہما کا ہاتھ تھام لے گا۔ اس نے دل سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ پوری کوشش کرے گا اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانے کی۔ آخر ڈاکٹر ہما اتنی محنت سے محبت سے پہل کرتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر شاہزیب نے ڈاکٹر ہما کو فون پر اپنی ہاں کا اقرار کر دیا تھا۔ رومان شاہ، کیا کر رہی ہو؟ میرب، ماما کے روم میں ہوں، ان سے باتیں کر رہی ہوں۔ رومان شاہ، آپ نے روم میں جاؤ۔ میرب، کیوں؟ رومان شاہ، روم میں جاؤ، بتاتا ہوں، اور اب کوئی سوال مت کرنا۔ میرب کے فون پر رومان شاہ کے ٹیکسٹ میسج آ رہے تھے۔ شاہ، میں ماما سے باتیں کر رہی ہوں، اب میں کیسے ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے روم میں جاؤں؟ کتنے دنوں کے بعد میری ماما سے ملاقات ہوئی ہے۔ میرا دماغ پہلے ہی اپنی جگہ سے کھسکا ہوا ہے۔ مجھے روم میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں آدھی رات کو دن دناتا ہوا تمہیں لینے ہو جاؤں تو چپ چاپ اپنے روم میں جا کر مجھ سے بات کرو۔ رومان شاہ کا دھمکی بھرا میسج پڑھ کر میرا ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ اللہ میاں، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ اسے تو بہتر تھا کہ مجھے چھوڑ کر ہی نہیں چاہتے۔ اب میں ماما کو کیا بولوں؟ میرب دل میں سوچتی ہوئی کڑ کر رہ گئی۔ میرب بیٹا، جاؤ جا کر رومان سے بات کر لو۔ میرب کی ماں میرب کے فون پر آتے ہوئے میسج اور اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، سوری ماما، وہ شاہ کو مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ میرب شرما کر بات بناتے ہوئے بولی، جی بیٹا، میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ جا کر اپنے روم میں آرام سے شاہ کی بات ضروری بات بھی سنو اور آرام سے سو جاؤ۔ تم کافی تھکی ہوئی ہو۔ میرب کی ماں کو اپنی بیٹی کا شرمایا ہوا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ ماما پلیز میرا مذاق تو مت اڑائیں۔ میرا بچوں کی طرح اپنی ماما کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اچھا نہیں اڑاتی، مگر جاؤ جا کر رومان سے بات کرو۔ میں بعد میں بات کر لوں گی۔ میرب کو اپنی ماں کے سامنے یوں تو رومان شاہ سے بات کرتے ہوئے پکڑے جانے پر شرم آ رہی تھی۔ نہیں، بری بات ہے، فوراً سے جاؤ اور جا کر اپنے شوہر سے بات کرو۔ شوہر کی بات نہ سننے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ بیوی کا اولین فرض اپنے شوہر کا حکم ماننا ہے۔ اس لیے اب تم میرے بیٹے کو تنگ مت کرو اور جا کر اس سے بات کرو۔ میرا، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے کہ رومان تم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ آج میری فکر دور ہو گئی۔ رومان کو تمہارے لیے اس قدر بے چین دیکھ کر میرب کی ماں مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کے ماتھے پر لپ رکھ کر چوم رہی تھی۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ پاگل لڑکی، ایکسکیوز دیے جا رہی تھی۔ رومان شاہ میرب کی ویڈیو کال پر آتے ہی بڑک اٹھا تھا۔ شاہ، میں آپ کو ایکسکیوز نہیں دے رہی تھی، ماما مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو مجھے یوں اچانک ماما کے پاس سے اٹھ کر آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا منمناتے ہوئے نظر چکا شاہ کی بات کا جواب دیا، تمہیں صرف اپنی اور ماما کی فکر ہو رہی ہے، اور میرا کیا؟ رومان شاہ نے گہری نظروں سے اس کے ڈرے سہمے حسن کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بچوں کی طرح معصوم چہرہ بنا کر رومان شاہ کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ میری طرف دیکھو۔ میرب نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر ویڈیو کال پر رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ مجھے تمہارے بنا نیند نہیں آ رہی، لینے آؤں؟ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولا۔ شاہ پلیز، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ آپ سے ایک رات کا گزارا نہیں ہو رہا۔ میرب شاہ کی آنکھوں میں خماری دیکھ کر شرماتے ہوئے بلش کرنے لگی۔ ہائے ظالم، اس قدر اپنا گرویدہ کر لیا ہے آپ نے کہ اب تو ایک سیکنڈ آپ کے بنا ہمیں صدیوں سے بھی زیادہ طویل لگنے لگا۔ کیا بات ہے شاہ، آپ تو چند گھنٹوں کی دوری سے ہی تو کہ شاعر بن گئے ہیں۔ میرب شاہ کے خماری بھرے انداز میں شاعری بولتے ہوئے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ ظالم لڑکی، ہنس لو جتنا ہنس سکتے ہو۔ واپس میری حراست میں آنے کے بعد اگر تمہاری ایک سیکنڈ کی دوری کو میں نے اپنی شدتوں سے پورا نہ کیا تو رومان شاہ میرا نام نہیں۔ شاہ پلیز، اگر ایک رات کے لیے چھوڑ گئے ہیں تو اب دھمکیاں دے کر ڈرائیں تو مت۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ ایک رات میرے لیے کتنی مشکل بنی ہوئی ہے۔ ابھی 10 منٹ نہیں مجھے روم میں آئے ہوئے کہ یہ روم مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ آئندہ تو میں کبھی بھی رات کو رکنے کا نہیں دوں گا۔ جب بھی جاؤ گی دن کو ملنے کے لیے جانا۔ رومان شاہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ شاہ کو تمہاری محبت اور تمہاری عادت ہو چکی ہے، اس بات کا فائدہ مت اٹھانا جانے شاہ۔ کبھی تم مجھ پر فدا تھی، مگر آج تمہارا لمس میرا جنون بن چکا ہے، اس لیے اب دوری ناممکن نہیں رہی۔ اس لیے آج کے بعد یوں فاصلوں کو بڑھا کر میرے آتش عشق کو ہوا مت دینا، ورنہ جام کی صورت میں میری شدتوں کو سہنا تم پر لازم ہوگا۔
मेरी जान, तुम्हारी चंद घंटों की दूरी ने मुझे ये बता दिया है कि तुम मेरे लिए नशा बन गई हो। शाह की आंखों में खुमारी का एक जहान आबाद नजर आ रहा था, जिसको देखकर मीरा अपनी घबराते हुए नजरें झुका ली। मेरा आपका दिल शाह के खुमारी भरी नजरों से घबरा कर बेतरतीब धुन बजाने लगा। धड़कते खुशी और शर्म मिलीजुली कैफे से रक्स कर रही थी। धड़कने खुशी और शर्म मिलीजुली कैफे से रक्स कर रही थी। इसका दिल कब से शाह की ज़बान से ऐसे ही लफ्ज़ सुनना चाहता था, जो आजकल शाह बार बार बोलकर मेरे आपकी जान लेने पर तुला था। बस करो मत, इतना शर्माओ मेरी जान, क्यों अपने शाह के सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुम्हारे शर्माया हुआ चेहरा तुम्हारे शाह को और भी बहका रहा है। ये जो चंद घंटों की रात बाकी रह के मेरे लिए गुजारना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। शाह प्लीज आप सो जाए, शाह की कुमारी वाली आवाज से घबराते हुए मीरा अपने मुफ्त का मशवरा दी। रुमान शाह, मेरी जान, मुझे नींद नहीं आ रही। मीरब, मगर शाह मुझे आ रही है। रुमान शाह, हाँ तो तुम सो जाओ। मीरब, शाह जब तक आप फोन बंद नहीं होगा तो मैं कैसे सो सकती हूँ। फिर अपने मासूम अंदाज से सवाल किया, फोन को एक जगह पर सेट करके रख दो और तुम सो जाओ। मुझे तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आएगी। मुझे कम से कम महसूस करने दो कि तुम मेरे पास हो। शाह प्लीज आप भी थके हुए सो जाइए, मीरा अपने मिन्नत करते हुए कहा। मेरी जान, थका हो तो मैं सच में बहुत हूँ, मगर मेरी थकन सोने से नहीं उतर सकती। मेरी थकन उतारने के लिए तुम्हारे मेरे पास मेरी बाहों में होना जरूरी है। मैं बाकी से बोलकर मुस्कुरा दिया। मीरा ने काफी मज़ाहमतें खड़े करने की कोशिश की, जो कि रुमान शाह के हर जवाब पर दम तोड़ रही थी। आखिर मीरा बहुत थकी हुई थी, इसलिए तकिए पर सर रखते ही सो गई, जबकि रुमान शाह इसको गहरी नजरों से देखते हुए अच्छी लबों से मुस्कुरा रहा था, अपनी उंगली को फोन की स्क्रीन पर रखते हुए मीरब की खूबसूरत पंखड़ियों को रब कर रहा था। इसने अपने लब मीरब की पंखड़ियों पर रखते हुए स्क्रीन को चूम लिया। आई लव यू जाने शाह। सालिम लड़की, कितनी पुरसुकून होकर सो रही हो, और यहाँ तुम्हें अपनी पनाहों में लिए बिना मेरी आंखों में नींद आने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि आज की रात आंखों में ही कटने वाली है। रुमान शाह न जाने कितनी देर तक खुद से बातें करते हुए मीरब को स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराता रहा। सुबह 4 बजे के करीब जाकर नींद की देवी रुमान शाह पर मेहरबान हुई तो वो तकिए पर उल्टा सीधा हुआ गहरी नींद में चला गया। मिरहा, मेरी जान, उठने का इरादा नहीं है। रात की दवाइयों के जेर असर सोई हुई मिरहा को शाहमीर बैठा हुआ बड़ी मोहब्बत से जगा रहा था। इसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए बड़ी मोहब्बत से अपनी नजरें इसके चेहरे पर मरकूज किए हुए था। मिरहा ने जल्दी नींद की खमारी से भरी हुई आंखों से शाहमीर की जानिब नजर उठाकर देखा। उठ जाओ मेरी जान, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपनी प्यारी बीवी के साथ नाश्ता करना है। शाहमीर के लहजे में एक अलग ही मोहब्बत और नरमी थी, जिसको मिरहा के दिल ने महसूस करते हुए एक बीट मिस की थी। मिरहा ने कहीं न कहीं अपने दिमाग में ये सोच रखा था कि कल वलीमे वाले हादसे के बाद शामिर इससे नाराज होगा और इसे सवाल पूछेगा, मगर शामिर के रद्द-ए-अमल से ऐसा कुछ भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था। मिरहा सोचती हुई नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी कि शामिर ने अभी तक इससे कोई सवाल क्यों नहीं किया, बल्कि शामिर का लहजा पहले से ज़्यादा नर्म और मोहब्बत भरा था। मेरी जान, मुझे तुम बाद में इतने गौर से देख लेना। फिलहाल तो मेरा भूखा पेट मुझे बददुआएं दे रहा है। उठ जाओ ताकि हम नाश्ता कर सकें। मिरहा, जो बड़े गौर से शामिर के चेहरे की जानिब देखते हुए सोच रही थी, शामिर के बोलने पर शर्माते हुए बेड से उठकर बैठ गई। मिरहा चप्पल पहनती हुई वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई, जबकि शामिर अपने दिमाग में इसके बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से मिरहा ने इतने साल डरे और सहमे हुए गुजारे थे। शामिर का फोन खोल रहा था, ये सोचकर कि इस घटिया इंसान जिसे वो अपना एक अच्छा दोस्त समझता था, इसने मिरहा के मासूम बचपन पर एक काला अक्स छोड़ा, जिसको वो इतने सालों बाद भी भुला न सकी थी। अब शामिर को सब धुंधली तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थी। क्यों वो जब भी मिरहा के नजदीक जाता तो वो मिरहा घबरा जाती थी। क्यों वो मिरहा की आंखों में हर बार अपने लिए मोहब्बत महसूस करता था, मगर साथ में एक अनजाना सा डर भी इसकी आंखों में साफ दिखाई देता था, जिसको शामिर समझने की कोशिश करने के बावजूद भी समझ नहीं सका था। कमीने, तुम्हारे तो मैं इतने टुकड़े करूंगा कि तुम कोई गिन भी नहीं सकेगा, मगर इससे पहले मुझे मेरी मासूम मोहब्बत को इस डर की दुनिया से दूर ले जाकर इसके दिल में अपने लिए छुपी हुई मोहब्बत को उजागर करना है। इसके दिल में अपनी इतनी जगह बनानी है कि वो अपनी ज़बान से मुझसे मोहब्बत का एतराफ़ करे। उसे अपनी मोहब्बत का मान और एतमाद इस कदर देना है कि इसके दिमाग से साथ तुम्हारे गंदे अक्स का डर निकल जाए। शामिर सोचते बेड से खड़ा हो गया। वो मिरहा को कश्मीर लेकर जाना चाहता था, ताकि जहाँ पर जाकर वो मिरहा के दिल में इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करके मिरहा के और अपने रिश्ते बेहद मजबूत बना सके। वो मिरहा को अपना भरपूर वक्त देकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि अब ये बेहद ज़रूरी हो गया था। उसे लगता था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मिरहा इससे और दूर होती जाएगी। वो इस डर को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दे सकता था। शाहमीर एक समझदार, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा इंसान था। उसे पता था कि सबके लिए इसका घर से और काम से दूर होकर होकर जाना बेहद ज़रूरी है।
اس نے ایک ویک کی چھٹی بڑی مشکل سے لی تھی کیونکہ عاصم والے کیس کو شاہمیر خود ہینڈل کر رہا تھا، اس لیے اس کا جانا بہت مشکل تھا، مگر اسے اپنے رشتے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چھٹیوں کا فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ شاہمیر کے کام کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، شاہمیر کبھی فضول میں چھٹی نہیں لیتا، اس لیے اللہ کا شکر تھا کہ اسے چھٹی مل گئی تھی۔ 15 دن کی چھٹی اپلائی کی مگر صرف ایک ہفتے کی ہی پاس ہوئی۔ آج شام کو مرحا اور شاہمیر کو کشمیر کے لیے نکلنا تھا۔ بھائی آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے مرحا کو لے کر جانے کا، اس سے آپ دونوں کو ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ بیٹا میں بھی میرب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، تم نے بہت اچھا کیا، اس طرح تمہیں بھی کچھ دن کام سے چھٹی مل جائے گی، ورنہ تو تمہاری جان نہیں چھوٹتی کام سے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کیس میرے بیٹے کے کھاتے میں ہی ڈال دیتے ہیں۔ نہیں میری پیاری ماما، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ان دنوں مصروفیت تھوڑی زیادہ ہو گئی، ایک ضروری کیس ہینڈل کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کہیں گھومنے کا پلان ضرور بناؤں گا۔ وہ اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ میرا پیارا بیٹا میری بہو کو لے کر جا سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر صبح صبح اپنی ماں کو بٹن مت لگاؤ، اتنے سالوں میں تو تم کبھی ہمارے ساتھ گھومنے گئی نہیں، آج کیسے تمہیں خیال آ گیا کہ تمہیں ہمیں لے کر گھومنے بھی جانا چاہیے؟ شامیر کی ماں شامیر کے کان کھینچتے ہوئے مسکرائی۔ بٹن نہیں لگا رہا، سچ کہہ رہا ہوں، اب مجھے عقل آ گئی ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے لگنے لگا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو لے کر باہر جانا چاہیے۔ شامر شوق ہو کر ہنستے ہوئے بولا اور اپنی ماں کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ اپنے روم سے ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہوئے ملک زبیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مسکرا دیا۔ خیریت تو ہے، صبح صبح ہی میری بیوی سے اتنی محبت کیوں جتائی جا رہی ہے؟ ملک زبیر ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی میری ماں ہے اور میں اپنی پیاری ماں سے محبت جتا رہا ہوں، تو آپ کیوں اتنا جالس ہو رہے ہیں؟ شامر شو ہو کر مذاق کرتا بولا، برخوردار بے شک یہ تمہاری ماں ہے، مگر تم ذرا ہماری بیوی سے دور رہا کرو، اب تو تمہاری شادی کر کے تمہیں اتنی خوبصورت بیوی لے کر دی ہے، تو تم میری بیوی کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو توجہ دیا کرو۔ ملک زبیر بھی صبح صبح کا شوق انداز میں اپنے بیٹے سے مذاق کرتے ہوئے بولے، بھائی اب آنا ہے نا مزہ، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میرب کو اپنے بھائی کی کھلی اڑتے ہوئے دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آپ کے برخوردار مجھے مکھن اس لیے لگا رہے تھے کیونکہ اپنی بیوی کو لے کر ہنی مون کے لیے مری جا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں روایتی ساسوں کی طرح اپنا موڈ کہیں خراب نہ کر لوں، تو یہ بیچارے مجبوراً مجھے مکھن لگا رہے تھے۔ شامیر کی ماں نے بھی شامیر کی ٹانگ کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سب نے شامیر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو شامیر کی شکل دیکھ کر میرا اور اس کے ممی پاپا تینوں ایک دم قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ بھائی کی شکل دیکھو، ایک پولیس والے ہو کر کس قدر گھبرائے ہوئے، میرا ہنستے ہوئے بولے، بیٹا جی جتنا بھی بڑا پولیس والا کیوں نہ ہو، مگر جب بات ساس اور بہو کی آتی ہے تو بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ ملک زبیر شاہمیر کی نازک حالت کو دیکھ کر ہنستے ہوئے چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے، بس بھائی چپ کر جاؤ، آپ سب تو میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ شاہمیر کی ماں نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کا ساتھ دیا، ماما آپ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ شاہمیر ہنستے ہوئے ناشتہ کرنے لگا، کب نکلنا ہے تم دونوں نے؟ ملک زبیر نے سوال کیا۔ آج شام کو شاہمیر نے ناشتہ کرتے ہوئے مصروف لہجے میں جواب دیا۔ تم لوگوں نے پیکنگ کر لی ہے؟ شاہمیر کی ماما نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ماما ابھی تو نہیں کی، ناشتے کے بعد کریں گے۔ واہ بھائی کریں گے، میرا بھائی جو کہیں جاتے ہوئے اپنا موبائل تک بھول جاتا تھا اب وہ پیکنگ کرے گا؟ میرا اپنے بات کو کھینچتے ہوئے پھر سے مذاق کیا۔ میرب کی بچی سدھر جاؤ، تمہیں تو میں آج واپس چھوڑ کے آتا ہوں، تم تو بڑی تیز ہو گئی ہو، اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچے جا رہی ہو۔ شامیر نے پیار سے میرب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیوٹیفل پلیس۔ میر پلیز مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بتائیں نا۔ شاہمیر کے ساتھ چلتے ہوئے میرا ارد گرد کے منظر کو بہت خوشی سے دیکھ رہی تھی، وہ دونوں ہوٹل روم کی جانب آ رہے تھے۔ آزاد کشمیر کو جنت نظیر وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات میں کشمیر کا ایک اپنا اہم مقام ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادیوں کو کوئی ثانی نہیں اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے یہاں پر آتے ہیں، جیسے ہم کراچی سے اتنی دور کشمیر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے آئے ہیں۔ یہ بہت پرسکون جگہ ہے، یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میر یہاں پر کتنی ٹھنڈ ہے، میرا اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے شاہمیر کے ساتھ چل رہی تھی۔ روم میں چلو تمہیں گرما گرم کشمیری چائے پلاتا ہوں۔ ہوٹل کی جانب چلتے ہوئے میرا اپنے بازو کو سہلانے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے خوبصورت مناظر دیکھ رہی تھی۔ میرا کشمیر پہلی بار آئی تھی، اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز وادیاں دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہر طرف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے، آسمان ایسے لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں کے اوپر ہی جھکا ہوا، اور خوبصورت ندی کے اوپر برف کی لیئر دیکھ کر میرب کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ میر یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، پوری ندی کے اوپر برف جمی ہوئی، ہم یہاں پر اپنی پک بناتے ہیں، میرا خوشی سے بچوں کی طرح فرمائش کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں میری جان، ہم لوگ یہاں پر بہت سی پکس بنائیں گے اور میں اپنی جان کو پورا کشمیر گھماؤں گا۔
مگر فی الحال ہمیں ہوٹل روم میں جانا ہے کیونکہ تمہاری طبیعت تھکن سے خراب ہو سکتی ہے، شاہ میر فکر مندی سے بولا۔ شاہ میر کی نظر مرحا کے اوپر تھی اور مرحا کی خوشی کے ہر لمحے کو اپنی آنکھوں میں قید کر کے لے جانا چاہتا تھا، جس کی شروعات اس نے آتے ہی کر دی۔ شاہ میر ریسپشن سے اپنے روم کی چابی لیتے ہوئے اپنے ہینڈ کیری کو کھینچتے ہوئے مرحا کو لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ سامان والے بیگ کو ایک سائڈ پر لگاتے ہوئے شاہ میر فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا۔ مرحا چلتے ہوئے ونڈو میرر کے سامنے آ گئی، پردہ ہٹا کر باہر کے خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، چاروں طرف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ سفید چادر اوڑھے ہوئے تھے، درخت لمبے لمبے درختوں کے اوپر برف کی جھالیں لٹک رہی تھی۔ کچھ مقامی لوگ اور کچھ سیاح باہر چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے اور اس منظر کو بہت غور سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاہ میر واش روم سے باہر آیا، مرحا کو کھڑکی کے سامنے بڑے غور سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا، کیونکہ مرحا کے چہرے پر خوشی مسکراہٹ بن کر بکھری ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر اسے بہت سکون ملا۔ وہ چلتا ہوا مرحا کی پشت پر اپنا سینہ رکھتے ہوئے اس کے گرد اپنے مضبوط باہوں کا گھیرا بنا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر کی اچانک آنے سے مرحا دبک کر رہ گئی۔ میر آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، مرحا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ میر کی جان، تمہیں میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا میر ہر وقت اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے۔ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو گرم ہوا بھی چھو نہیں سکتی، تم میری، صرف میری بیوی نہیں، میری پہلی محبت ہو مرحا، تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ وہ کہتے ہوئے مرحا کے بال گردن سے ہٹا کر اس کے کاندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر کی باتوں میں ایک الگ تحفظ کو مرحا محسوس کر رہی تھی۔ مرحا، جی، آپ کو مجھ پر یقین ہے، میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں، بہت گہری سوچتے ہوئے بولا۔ جی۔ مرحا جی سے کام نہیں چلے گا، مجھے لفظوں میں بتاؤ کہ تم مجھ پر یقین کرتی ہو، مجھے اس قابل سمجھتی ہو کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ جی، مجھے یقین ہے کہ آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک پولیس والے۔ مرحا کے معصوم جواب پر شاہ میر جو گہری سوچ میں تھا ہنسنے لگا۔ میری جان، پولیس والا میں دنیا کے لیے ہوں، تمہارے لیے میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری حفاظت میں ایک شوہر کی طرح کرنا چاہتا ہوں جو مجھ پر فرض ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کی اتنی بڑی بڑی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، پلیز آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مرحا کو یہ سوال اس کی عقل سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ ہائے صدقے جاؤں تمہارے بھائی کی پرورش پر، جسے میری بیوی کو اتنی اچھی پرورش تھی کہ میری بیوی دنیا داری سے کتنی ہی دور ہے۔ ایک عام سا سوال، میری جان، تمہیں اتنا بڑا لگ رہا ہے؟ مت زور دو اپنے چھوٹے سے دماغ پر، وقت آنے پر خود سمجھ جاؤ گی۔ روم کا دروازہ کھٹکا تھا، شاہ میر مرحا سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھول کر ویٹر سے کھانے والی ٹرالی اندر لے آیا۔ مرحا، فریش ہو کر آؤ، میں کھانا نکالتا ہوں۔ گرم کھانے کی خوشبو سے مرحا کی بھوک بھی بھڑک اٹھی تھی، وہ جلدی سے فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ میں آفس سے واپسی پر تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ رومان شاہ کا صبح صبح ہی میرب کو میسج وصول ہو چکا تھا۔ میرب میسج پڑھ کر مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں شاہ آپ نے کل کی رات کیسی گزاری ہے، میرب نے مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ شاہ کی محبت کو پا کر پوری طرح سے خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ اتراتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ کر روم سے نکل کر اپنی ماما کے پاس چلی گئی۔ وہ آج رومان شاہ کے آنے سے پہلے والا سارا وقت اپنی ماما کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب دوبارہ شاہ کبھی اسے رات کو یہاں پر نہیں رکنے دے گا۔ وہ ایک رات میں ہی شاہ کی بتابیاں دیکھ چکی تھی۔ رومان شاہ آفس کے لیے تیار ہو کے اپنے روم سے نکلا۔ آج کافی دنوں بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنا چاہتا تھا، مگر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اپنے ددیال والوں کو دیکھ کر اس کا موڈ صبح صبح ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اپنے روم کی جانب واپس آ رہا تھا، اپنا والیٹ وغیرہ اٹھانے کے لیے، تاکہ بنا ناشتہ کیے ہی آفس جا سکے، مگر اس کی امی جان کی آواز آئی جس پر وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ رومان، تمہارے تایا تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ رومان شاہ کے رکنے پر اس کی ماں نے وضاحت دی۔ امی جان، میں ان کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا، رومان شاہ نے ناگواری سے جواب دیتے ہوئے واپس اپنے کمرے کا رخ کرنا چاہا۔ رومان، رک جاؤ، میرا حکم ہے، رومان شاہ کی ماں نے پھر سے آواز دی۔ اس سے پہلے کہ رومان شاہ کچھ اور بولتا، رومان شاہ کا تایا اپنی کرسی سے اٹھتا بمشکل چل کر رومان شاہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور نیچے جھکتا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رومان بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے رومان شاہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ رومان شاہ جتنا بھی سخت دل بن جائے، مگر اس کا دل اندر سے بہت صاف تھا اور اس کی ماں نے اس کی ایسی پرورش نہ کی تھی کہ وہ کسی بزرگ کو اپنے قدموں میں بٹھائے۔ رومان شاہ نے اپنے تایا کو کندھوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ ان کی حالت اس وقت بڑی ناساز تھی، زرد رنگ جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس خطرناک بیماری کی وجہ سے موت کے قریب جا رہے تھے۔ رومان، مجھے معاف کر دو، شاید تم مجھے معاف کر دو تو میں آسانی سے مر سکوں۔ وہ رو رہے تھے۔ پلیز آپ روئے نہیں، میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، رومان شاہ نے سرسری انداز سے کہا اور انہیں پاس پڑی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے دوسرے تایا اور دونوں تائیاں بھی آ کر پاس کھڑی ہو گئی۔
اور معافی مانگنے لگی۔ رومان شاہ جو اتنے سالوں سے سخت بنا ہوا تھا، ان کو یوں اپنے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے دیکھ کر ان کو معاف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، مگر اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ شاید آپ لوگوں کے ساتھ میں دلی محبت والا رشتہ کبھی بھی قائم نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میرے بچپن پر آپ لوگوں کے سخت جملوں کی مہر اس طرح سے پیوست ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کو مٹا نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی روم کی جانب چل دی۔ بھائی صاحب، آپ لوگ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن رومان کا دل آپ لوگوں کے لیے بالکل صاف ہو جائے گا۔ رومان شاہ کی ماں سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی رومان شاہ کی جانے سے شرمندہ انداز میں بولی، نہیں بھابھی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد ہمیں تو معافی کی امید ہی نہیں تھی۔ رومان شاہ کی ماں کی بات پر رومان شاہ کے بڑے تایا جو مہک کے والد شرمندہ ہوتے ہوئے بولے، اے سی پی کی جان میرے علاوہ اتنی گہری سوچ میں کس کو سوچا جا رہا ہے؟ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا۔ شامر جو میرا کو سویا ہوا چھوڑ کر کچھ دیر باہر واک کرنے کے لیے گیا تھا۔ شامر مرحا کی صحت کو لے کر بہت فکر مند، وہ چاہتا تھا کہ مرحا اچھی طرح سے اپنی نیند پوری کرے تاکہ اس کا اسٹریس لیول کم ہو سکے۔ اور جب واپس آیا تو مرحا اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ونڈو مرر سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی گہری سوچ میں تھی کہ اس روم میں آج شاہ میر کا پتہ بھی نہیں چلا۔ میں کچھ بھی سوچنے کو نہیں رہی تھی۔ وہ گہری سوچ سے نکلتے ہوئے گھبرائی ہوئی بولی۔ مرحا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ وہ اپنے دماغ میں کسی ٹینشن والی بات کو سوچ رہی تھی۔ شاہ میر کے بلانے پہ مرحا کا ریئیکٹ ایسے تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے جواب دے کر شاہ میر سے دور ہونے لگی۔ مرحا، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی ایسی بات ہے میری جان جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے؟ تو تم مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کر دوں گا، مگر تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر کون سی بات ہے جو ہمیں اس قدر ڈپریشن میں لے جاتی ہے، جو تمہیں اس قدر ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھڑا کرتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا۔ مرحا نے پلکیں اٹھا کر شاہ میر کی جانب دیکھا۔ شاہ میر کا دل تڑپ سا گیا تھا مرحا کی آنکھوں میں درد اور ویرانی دیکھ کر۔ وہ سب کچھ جان تو چکا تھا، مگر وہ مرحا پر کچھ بھی خود سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مرحا کا اعتماد جیت کر اسے وہ مان دینا چاہتا تھا کہ مرحا خود سے اپنا درد اس کے ساتھ شیئر کرے۔ اس کی بھیگی پلکیں اور کانپتے ہونٹ دیکھ کر شاہ میر کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ وہ مرحا کو قریب کرتے ہوئے اپنے بازو کے دائرے میں لے کر سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ میری جان، کیوں خود پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے بتاؤ تو صحیح کہ کون سی بات ہے تمہارے دل میں جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتی؟ کیوں تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیوں تم اپنے درد کو اپنے اندر رکھ کر اسے ناسور بنا رہی ہو؟ شامی روانی سے بولتا چلا گیا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپائے ڈری ہوئی بچوں کی طرح رونے لگی۔ مرحا، آئی لو یو، بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے دور کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں تم سے پیار کرنا کم کر سکتا ہوں۔ اس ڈر کو اپنے دل سے نکال کر مجھے بتاؤ میری جان کہ کون سی بات تمہیں اذیت دے رہی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری ہر درد کی دوا بن جاؤں گا۔ وہ اتنی نرمی اور محبت سے یہ جملے بول رہا تھا کہ مرحا کے رونے میں تیزی آنے لگی۔ اس کی ہچکیاں تیز ہونے لگی تھی۔ اس کے سینے پر اپنے سر کو زور سے ٹکائے اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں پکڑے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس کے اندر کے درد کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ شامر نے باہوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے احساس دلایا کہ وہ ہے اس کے ساتھ، مگر اسے رونے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ یوں ہی ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ میر، اس کے آنسوں میں ڈوبی ہوئی مدھم سی آواز شاہ میر کے کانوں سے ٹکرائی تو شاہ میر اسے اپنے سینے سے لگائے ہے اسے محسوس کر رہا تھا۔ بولو میر کی جان۔ اس کی مدھم سی آواز کا جواب شاہ میر نے بڑی محبت بھرے لہجے سے دیا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے؟ بڑا سوالیہ سا انداز تھا اس کا۔ کیوں میر کی جان کو کچھ شک ہے؟ شاہ میر اب بھی اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں کچھ پتہ چلے تو آپ مجھ سے پیار کرنا چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ اپنے سوالوں میں شاید شاہ میر کا اعتماد بھرا جواب سننا چاہتی تھی۔ میر کی جان، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے میں تم سے محبت کرنا چھوڑ سکوں۔ اگر میر جان کہے تو اپنا دل چیر کر دکھا دو جس پر صرف میر اور میرا ہی نہ لکھا ہوا ہے، میرا ہی لکھا ہوا ہے۔ کیوں میری بیوی مجھ پر اعتماد نہیں کر پا رہی؟ مجھے افسوس ہے خود پر کہ میں تمہارا اعتماد جیتنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ کیوں تمہیں میری نظروں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر نہیں آ رہی؟ میر کے لہجے میں بہت درد، مجھے لگتا ہے کہ میں بہت برا شوہر ہوں۔ نہیں میر، ایسے مت بولے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت پر زور دیتے ہیں بولی۔ شاہ میر کی بات پر مرحا نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے شاہ میر کی جانب دیکھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ میری جان، اگر میں اچھا ہوں تو آج مجھے اپنا ہر دکھ بتاؤ، تم اپنی ساری ٹینشن، سارے دکھ مجھے دے دو، میں بدلے میں اپنی جان کی زندگی میں خوشی اور محبت کے رنگ بھر دوں گا۔
शामिर ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से कहा। मिरहा कितनी देर इसकी आंखों में देखती रही। इसकी आंखों में देखते हुए मिरहा की आंखों से आंसू रवानी से बहते जा रहे थे। मम्मा मेरा, अगर मैं आपको सब बता दूं, मीर, अगर मैं आपको सब बता दूं तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। वो रोती हुई आवाज में लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। मीर कभी अपनी जान से नफरत कर ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। वो इसकी आंखों पर अपनी लब रखते हुए इसकी घनी पलकों से एक एक आंसू को बड़ी मोहब्बत से चुन रहा था। आप बहुत अच्छे हैं मीर, मैं आपके लायक नहीं हूँ। इसका फैसला तुम मुझे करने दो, और मेरा फैसला यह है कि तुमसे ज्यादा लायक हम सफर मुझे मिल ही नहीं सकता था। मीर, आप मेरी हकीकत जानेंगे तो अपना फैसला बदल लेंगे। आंसू से भीगी आवाज में बेयकीनी के अल्फाज लिए हुए बोली। मेरी जान, जब इंसान किसी को दिलो जान से चाहता है तो वहां पर कोई भी हकीकत मानी नहीं रखती। मानी रखता है तो सिर्फ इंसान का साथ। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। माजी की तल्ख यादों से बाहर आ जाओ। मीरा, मैं तुम्हारे मुजरिम को अपने हाथों से सजा दूंगा, मगर तुम इस काले अक्स की परछाई हमारी आने वाली खुशियों पर मत डालो। मीरा, मैंने जिंदगी में जरूर कुछ नेक काम किया होगा जो खुदा ने तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी मासूम और पाकीज़ा बीवी दी। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरकर मोहब्बत भरी नजरें इसके चेहरे पर मरकूज किए हुए था। दिन में पाकीज़ा नहीं हूँ, कांपते होठों से बोली। मेरे आज के बाद तुम अपने बारे में ऐसा कभी नहीं कहोगे। शामिर के कहने के अंदाज में एक तड़प थी। मीरा, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं किसी की जिंदगी में इस तरह से शामिल नहीं होना चाहती थी, मगर आपने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं आपको कुछ समझा या बता सकती, और मेरे अंदर का सच मुझे हर वक्त झंझोड़े रखता है। मुझे लगता है कि सच को जानने का आपको पूरा हक है, मगर आपको हकीकत बताकर मैं आपको खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। मिरहा के मुंह से आखिरी अल्फाज सुनकर शामिर के दिल को तस्कीन हुई कि मिरहा उसे खोने से डरती है। मीर को पूरी तरह से अभी तक तुमने जाना ही नहीं है मेरी जान। मीर कभी भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। इस डर को अपने जहन से पूरी तरह से निकाल दो। आप एक बार बैठकर मेरी सारी हकीकत जान लें, इसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। मेरा, तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि मुझे तुम्हारे मुंह से कोई हकीकत नहीं सुननी। मैं सारी हकीकत से वाकिफ हूँ, और अगर फिर भी तुम्हारे दिल को मुझे हकीकत बताकर सुकून मिलता है तो बताओ। तुम्हारा मीर सुनने के लिए तैयार है, मगर कोई भी हकीकत मेरे प्यार पर असरअंदाज नहीं हो सकती। मीर के लिए तुम वही मिरहा रहोगी जिसको पहली नजर में देखकर मेरे दिल ने कबूल किया। मेरी आंखों ने तुम्हें करीब करना चाहा, मेरे दिल ने तुम्हारी कुर्बत की तमन्ना की, मगर तुम अपनी तस्कीन के लिए मुझे बताओ ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। जिस डर को तुमने सालों से अपने अंदर दबा के रखा है, इस डर को आज पूरी तरह से निकाल दो। मेरा अपने दिल का दर्द सुनाना शुरू हुई तो हिचकियों के साथ रोती हुई इसके गले से लगी एक अपना सारा दुख सुनाती चलेगी। अजियत की कलम से लिखा हुआ तारीख दिन में, जिसको वो बचपन से लेकर जवानी तक भूल नहीं सकी थी। इसका सारा मासूम बचपन यूं ही डरते हुए गुजर गया। आज भी इसकी रूह कांप जाती थी वो भयानक दिन याद करके। वो तो इस वक्त इतनी मासूम थी कि शायद कभी अपना दर्द भी किसी को बयान न कर पाती। किसी को बताने की तो इसमें हिम्मत नहीं थी। मिरहा शुरू से ही शाय शाय और सहमी सहमी रहने वाली बच्ची थी, और हादसे ने इसकी शख्सियत को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। रुमान शाह ने इसके अंदर एतमाद भरने की जो कोशिश की थी, इससे कुछ बेहतरी तो आई, मगर वो कभी भी ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं सकी थी। अपने आंसुओं की रवानी में वो शाहमीर को अपना दर्द सुनाती चली गई। इसका दर्द सुनकर शाहमीर का दिल फट रहा था। शामिर इसके कांपते हुए वजूद को अपनी बाहों में समेटे हुए खड़ा था। वो अपना सर शाहमीर के सीने पर रखे हुए खड़ी बताते हुए मुसलसल रोए जा रही थी। शाहमीर को इसके अंदर की डरी हुई लड़की साफ नजर आ रही थी, जो उस वक्त भी अपने साथ होने वाले इस घिनौने वाक़े को बताते हुए डर रही थी। फिर आपको पता है कि इस दिन जब भाई ने देखा तो वो पहली बार नहीं था। इस घटिया इंसान ने इस तरह की हरकतें कई बार पहले भी की थी। मैं अम्मी और भाई को बताना चाहती थी, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे डर लगता था कहीं भाई और अम्मी मुझे ही गलत न समझे, और वो कमीना मुझे हमेशा डराकर चुप करवा देता था। मैं बहुत बेवकूफ़ थी जो कभी अपने दिल की बात अम्मी और भाई से कह नहीं सकी। वो कहते हुए सिसक कर रो रही थी। भाई इस दिन फरिश्ता बनकर घर आए थे और मुझे इस दरिंदे के चुंगल से छुड़ाकर अपनी हिफाजत की दुनिया में ले आए। इस दिन के बाद भाई ने मेरी इतनी हिफाजत की कि मेरी तरफ उठने वाली हर नज़र को पहले भाई का सामना करना पड़ता। इसके बावजूद भी मैं कभी भी खुद में इतनी हिम्मत जमा नहीं कर सकी कि मैं बताती कि इस घटिया इंसान ने मेरे साथ क्या किया। वो दांत पीसते हुए बताकर बुलंद आवाज में रोने लगी। शामिर को बहुत बड़ा धचका लगा था ये सुनकर, मगर इसने मेरे हाँ पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। उसे पता था कि इतनी मुश्किल से जो उसमें बताने की थोड़ी सी हिम्मत आई है, वो आज के बाद इस हिम्मत को कभी इकट्ठा नहीं कर पाएगी। शामिर जितना सोचा था इससे कहीं ज्यादा बुरा मिर्हा के साथ हुआ था।
اور اس سے بڑھ کر اسے یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی۔ کتنے سالوں سے مرہا اپنے اندر ہی اندر گھٹتی رہی، وہ کسی کو بتا نہیں سکی۔ مرہا کو اپنے سینے سے لگایا ہوا کتنی دیر چپ چاپ کھڑا رہا۔ بس مرہا بس، اب تم نے اپنا سارا درد مجھے سنا دی۔ آج کے بعد تم اس بھیانک حادثے کو یاد کر کے کبھی نہیں رو گی۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی سانس لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت اس کے گرد اور بھی کس گیا۔ آج سے وہ تمہارا نہیں، میرا مجرم ہے، اور اپنے مجرم کو اسی پہ شامل کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے بولا۔ وہ اپنا سارا دکھ شاہمیر کو سنا کر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آج سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے وہ کتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ شاہمیر تکیے پر سر رکھے ہوئے سیدھا لیٹا ہوا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور دوسرا اس کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ شاہمیر اس کے معصوم چہرے کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں پر اس وقت بھی معصومیت ہی معصومیت دکھائی دے رہی تھی۔ شامر کو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ اس درندے کا اتنے سالوں پہلے جب یہ بچی تھی کیسے ضمیر مان گیا جو اس معصوم سی گڑیا کو اندھیروں کے دلدل میں دھکیل گیا۔ شامر نے اپنی لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے عقیدت سے چوم لیا۔ میر کی جان، بس آج جتنا تم نے رونا تھا رو لیا۔ آج کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تمہارا ہر دن خوشیوں سے طلوع ہوگا اور ہر شام کا سورج میری محبت کی پناہوں میں پرسکون غروب ہوگا۔ شاہمیر کتنی دیر تک اس کے معصوم سوہے چہرے کو تکتا رہا۔ ایک حسین صبح کے انتظار میں وہ نیند کی وادیوں میں جانے لگا۔ رومان بیٹا، آپ لوگ کھانا کھا کر جانا، آج میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ رومان شاہ جو آفس سے سیدھا میرب کو لینے آیا تھا، اس کی ساس ضد کر رہی تھی کہ وہ یہاں سے کھانا کھا کر جائے۔ ٹھیک ہے آنٹی، تھوڑا جلدی کیجیے گا کیونکہ مجھے گھر جا کر آفس کا ضروری کام کرنا ہے۔ جی جی بیٹا، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں، آپ مرہا کے روم میں جا کر فریش ہو کر آ جائیں۔ رومان شاہ مرہا کے ساتھ چلتا ہوا اس کے روم میں آیا فریش ہونے کے۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو، اپنی خود کی ذاتی بیوی سے پیار کرا، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے۔ میرب کے روم کی طرف جاتے ہوئے میرب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کسی اور ہی موڈ میں بولا تھا۔ ہماری اس وقت شاہ کی آنکھ اور لہجے سے صاف ٹپک رہی تھی۔ شاہ پلیز، ماما دیکھ لیں گی تو کیا سوچیں گی؟ کچھ تو شرم کیجیے۔ میرب شرماتے ہوئے شاہ کے سینے پر زور دے کر اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ کچھ نہیں سوچیں گی، بلکہ وہ تو یہی کہیں گی کہ واہ کتنا اچھا ہے میرا داماد، میری بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے۔ شاہ شوخ انداز سے کہتے ہوئے اپنے لب میرب کے لبوں کے قریب لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرب نے شاہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر شاہ کا یہ منصوبہ ناکام کر دیا۔ شاہ آپ کتنے بے شرم ہیں، کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میرب نے مسکراتے ہوئے شاہ کے کس والے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ تینوں تینوں لگدا ہے سونے ایویں تو میرے کو بچ جائیں گے۔ شاہ اب آپ کیا بول رہے ہیں؟ شاہ کا پنجابی رومانٹک لہجہ میرب کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ آج میں بالکل بھی یہ بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آج تمہاری شدتوں سے میری بات کا معنی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دانشاہ گھر چلو، تمہیں پورا موقع دوں گا میری اس بات کو کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ شاہ مجھے دھمکیاں بعد میں دے لیجیے گا، پہلے چل کر فریش ہو جائے، ماما کھانے پر ہمارا ویٹ کر رہے۔ میرب کو اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے راہداری کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا۔ چلو روم میں چل کر میں فریش ہو لیتا ہوں، وہ تو کسی اور ہی موڈ میں بولا۔ فریش ہونے کا اس کا کہیں سے بھی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ میرب جو اس کے آگے آگے چلتے ہوئے روم میں داخل ہوئی تھی، دروازہ ٹھک سے بند کرتے ہوئے میرب کی کلائی کو پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا، اسے دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرائے۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ میرب شاہ کے ارادے کو بھاپتے ہوئے اٹک کر بولی۔ پیار کر رہا ہوں جو کل رات سے تمہیں نہیں کیا۔ جانے شاہ، کل کی رات تمہارے بنا مجھے کتنی لمبی لگ رہی تھی، آج تم گھر چل کر میری ہر ایک شدت سے اسے محسوس کرنا، کہتا ہوں میرب کو دروازے کے ساتھ لگا کر اس کی کمر کی دونوں سائڈوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی نظریں بے باکی سے اس کی خوبصورت سراپے پر مرکوز تھی۔ شپل بہت بولتی ہو تم، اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا، کمر کی دونوں سائڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی چیکس پر بڑی نرمی سے لب رکھ کر چوم لیا، سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ شاہ کی نزدیکی سے میرب کا دل دھک دھک کرنا شروع کر رہا تھا۔ میرب اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑی ہوئی تھی، شاہ کے لبوں کی لمس وہ شاہ کے پیچھے ہٹنے کے بعد بھی اپنے گال پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنا منہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کے خوبصورت گردن پر اپنے جذباتوں سے چور لبوں کے نرم اور گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے لبوں کی گرمی سے میرب نے گھبرا کر شاہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ میرب کی بند آنکھوں اور اپنے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر پیچھے ہوتا مسکرایا۔ میری جان، میرے عشق کی تپش میں مت بہکیے، فریش ہو کر آتا ہوں، کھانا کھا کر گھر چلے، اس کے بعد ہمارے روم میں جتنا بھی بہکنا چاہیں بہک سکتے ہیں۔ شاہ کی آواز پہ میرب ہوش کی دنیا میں واپس ہے، وہ سارا ملبہ اس پر ڈال کر مسکراتا ہوا واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ شاہ میں آپ کی جان لے لوں گی، میرب شاہ کی بات سے شرماتے ہوئے چیخی۔ پوری اجازت ہے، لے لینا، مگر گھر جانے کا ویٹ کرو۔ وہ شرارتی انداز سے جاتا ہوا رک گیا، آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ شاہ کے اس انداز سے میرب اور بھی شرم سے لال ہو گئی تھی۔
تو میرے پیارے امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔